آج عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے قرآن پاک کی یہ سورت صرف 41 بار پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج کی رات انعامات لینے کی رات ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ پاک آپ کو 10 بڑی خوشخبریوں سے نوازے گا۔ پہلی خوشخبری اولاد کی۔ اگر کوئی انسان بے اولاد ہے، اولاد کے لیے ترس رہا ہے، تو اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی خوشخبری سے نوازے گا۔ دوسرا انعام بے اولاد حضرات جن کے ہاں اولاد ہے لیکن بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹے کے خواہش مند ہے، تو یہ خاص عمل کرتے ہی رپورٹ بدل جائے گی اور اللہ پاک بیٹے سے نوازے گا۔ تیسرا انعام قرض سے نجات۔ اگر کوئی انسان قرض میں گھرا ہوا ہے تو یہ ایک عمل کرنے کے بعد سر پر جتنا بھی قرضہ ہے وہ اتر جائے گا اور ایسے اتر جائے گا جیسے تھا ہی نہیں۔ چوتھا انعامات یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کی جھولی رزق سے بھر دے گا۔ اللہ پاک اس بندے کو بے پناہ رزق دے دے گا۔ پانچویں، اللہ پاک اس بندے کی ہر دل کی خواہش پوری کر دے گا۔ اس کے دل میں جتنے بھی خواہشات ہیں اللہ پاک اس کو پورا کر دے گا۔ چھٹی، اللہ پاک اس بندے کی اگر کوئی انسان پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ وہ بندہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے شادی ہو جائے یا کسی بھی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، تو اس عمل سے آپ کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ ساتویں، اس بندے کی تقدیر بدل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان گناہوں میں گھرا ہوا ہے، سچی توبہ کر لے اور یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آٹھویں، اللہ اس بندے کو فوراً خوشخبری سے نوازے گا، چاہے وہ خوشخبری اولاد کی ہو، رزق میں برکت کی ہو یا کوئی لاٹری لگ سکتی ہے۔ نامہ، اللہ پاک اس بندے کو جو چاہے وہ اس ٹائم مانگے اللہ پاک اس بندے کو عطا کر دے گا۔ آخری، اللہ پاک اس بندے کو ایک ایسے انعام سے نوازے گا جو بہت مخصوص ہو۔ اس انعام میں اللہ پاک آپ کو آپ کے دل کی ہر خواہش عطا کر دے گا۔ اب عمل کون سا ہے؟ عمل کی خاص اجازت کے لیے کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آپ نے اللہ اکبر ضرور لکھ لینا ہے۔ وہ انعام ہے، وہ سورہ ہے سورہ کوثر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 300 بار پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیحاں۔ 100 دانوں کی آپ تسبیح لیں اور آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ آپ نے 3 تسبیحاں سورہ کوثر کی پڑھنی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ لیکن جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ اللہ سے انعام لینے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی، آپ نے دعا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو عطا کر دے، اولاد دے دے۔ اگر کوئی انسان بے گھر ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو گھر دے دے۔ کوئی بھی انسان جب اپنے کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو دعا آپ نے پہلے دوسروں کے لیے کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے گا، اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا، اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائے گا۔